بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا۔ میری لے گا، آپ کی نہیں لے گا۔ سلوات پڑھیں ایک بلند آواز سے۔ پس حضرت انسان کو پروردگار نے خلق کیا۔ یاد رکھیے، جو خلق کرتا ہے، جو بناتا ہے، اس بنی ہوئی شے کی تدبیر کرنے کا بھی حق اسی کو ہے۔ وہی اس کے لیے قانون بنائے گا، یہ شے کیسی ہوگی، یہ کیا کیا کرے گی، کس چیز میں اس کی بھلائی ہے، کس چیز میں اس کی برائی ہے۔ جوان بیٹھے ہیں، مثال کے لیے عرض کروں، عزیزان گرامی، ایک بچہ ہے جس نے اپنا ایک صفحے پر ڈرائنگ کی۔ ڈرائنگ کرنے کے بعد وہ تصویر آپ کو دکھاتا ہے، آپ تصویر ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور تصویر کو پھاڑ دیتے ہیں۔ اب اس بھرے مجمع سے ایک سوال ہے، اگر میں تصویر اس کے ہاتھ سے لے کے پھاڑ دوں تو آپ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تمہاری چیز نہیں ہے، تم نے بنائی نہیں ہے، جس نے بنائی ہے اس کا حق ہے، چاہے رکھے چاہے پھاڑے۔ یعنی میری کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس بات پہ کہ میں اس چیز کو پھاڑوں، جبکہ وہ جس نے بنائی ہے اس کی مرضی۔ عزیزان گرامی، ہم تمام کے تمام اس خالق لم یزل و لا یزال کی مخلوق ہیں، اس کو حق ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کو کیسے چلنا ہے طے کرے۔ آج یہ جو جمہوریت کے نام پہ انسانی افکار کے قوانین پیش کیے جا رہے ہیں، یہ کسی مرض کی دوا نہیں بننے والے، کیونکہ ان قوانین کو بنانے والی وہ فکر انسان ہے کہ جو اپنے بعض مادی منافع سے آشنا ہے، جسے یہ تک نہیں پتا میرے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے اور اس کی ترقی کے تقاضے کیا ہے۔ قانون تو وہ بنا سکتا ہے نا کہ جو اس انسان کی حقیقت سے آشنا ہو، حقیقت سے آشنا ہو، جو بالکل اسے جانتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو ابھی تک معدے کو جانا ہے، دل کو جانا ہے، آنتوں کو جانا ہے، جگر کو جانا ہے، اور وہ بھی کس حد تک جانا ہے؟ اس حد تک ہم ترقی کر کے آگے پہنچ گئے ہیں کہ اگر لبلبا کام کرنا چھوڑ جائے، ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیوں چھوڑتا ہے، نہیں سمجھ آ رہی ہمیں ابھی تک۔ بھائی اگر آگے ہوتی تو شوگر کے پیشنٹ کا علاج ہوتا نا، صحیح وہ مسلسل گولیاں تو نہ پھکتا۔ بلڈ پریشر کے مریض کا علاج ہو گیا ہے؟ نہیں، جب تک گولی لو گے ٹھیک رہو گے، گولی نہیں لو گے ختم۔ یہ ہماری ترقی ہے۔ اے حضرت انسان، تو انسان کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے فقط، ابھی یہ اس کا مادی پہلو ہے، روحانی پہلو علیحدہ ہے۔ روح ہے کیا؟ اس کا کام کیسے ہے؟ اس کی بدن سے تعلق اور حکومت کیسے ہے؟ ان تمام تعلقات سے انسان ناواقف اور ناآشنا ہے۔ اس میں کیا کیا قوتیں پائی جاتی ہیں؟ گرچہ علم نفسیات پر اب کام کرنا شروع کیا ہوا ہے لوگوں نے، لیکن پھر بھی وہ نفسیات میں ایک خاص حد تک اور فقط تعجب کی انگشت اپنے منہ میں ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے انسان، کیا مہندسی اور انجینئرنگ کی گئی ہے اس کو بنانے میں۔ یہی وجہ ہے تیرا پروردگار جب تجھے بنا چکا تو قرآن میں اپنے لیے نعرے بلند کر کے کہا، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اتنی پیاری مخلوق بنائی، جسے اتنی پیاری مخلوق بنائی، حضرت انسان۔ پس جو خالق وہ قانون بنائے گا۔
طے ہو گیا. کیوں؟ اس وجہ سے وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ خالق بھی ہے. حق اسی کو. عزیزان گرامی، پھر اس قانون کو ہم تک اس خالق نے پہنچایا اپنے انبیاء، اپنے معصوم نمائندوں کے ہاتھوں. اور پہنچانے کے بعد ہمیں ہماری سعادت کی راہ بھی دکھا دی، ہمیں گمراہی کا رستہ بھی دکھا دیا، اور کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے دونوں رستے دکھا دیے ہیں. اب اے انسان تیری مرضی ہے، ہدایت کا رستہ چنتا ہے تو بھی، اور کفران نعمت کا رستہ چنتا ہے تو. انسان کو دونوں رستے دکھا دیے. عزیزان گرامی، وہ جن معصوم نمائندوں کے ذریعے اللہ نے انسان کو دونوں رستے دکھائے. جوان بیٹھے ہوئے ایک سوال پیش آ سکتا ہے، اے میرے پروردگار، تو نے ہم تک دین پہنچانا تھا تو ایسا کیوں نہیں کر لیا کہ سیدھا جبرائیل کو میرے پاس ہی. گرچہ بعض بندے 2 رکعت نماز پڑھ کے وحی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ابھی آئے. اے میرے پروردگار، بھائی ہدایت کرنی تھی نا، اللہ نے قانون اور دین میرے لیے بنایا تو کیا بے برا تھا سب کو دین سکھا دیتا، ہر ایک کو اس کے دین کے مسائل بتا دیتا. یہ خاص نمائندوں کے ذریعے دین کیوں پہنچایا ہے؟ عزیزان گرامی، چونکہ گفتگو اس مرحلے کی طرف جانی ہے جس کا نام امامت ہے، توجہ میرے ساتھ رہے. اے میرے اللہ، تمام بشریت کے اندر علم اور ہدایت کا سسٹم فٹ کر کے بھیج دیتا. کسی کو کسی سے ہدایت لینی ہی نہ پڑتی. خدا نے کیوں چند لوگوں کا انتخاب کیا اور پھر ان انتخاب شدہ لوگوں کو دین اور ہدایت کا پیغام دے کر ہم تک بھیجا؟ سوال ہے، ذہن میں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، قبل اس کے اس سوال کا جواب دوں، یہ سوال اس حکمت کے خلاف ہے کہ جو حکمت ہماری تخلیق کی وجہ بنی. پروردگار نے ہمیں خلق فرمایا کس لیے؟ آیا وہ ہماری عبادت چاہتا تھا؟ ہمیں کس لیے خلق فرمایا؟ اس فیاض خدا نے ہمیں خلق فرمایا تاکہ وہ اس دار دنیا میں ہماری آزمائش کرے، ہمارا امتحان کرے. ہمیں دونوں رستے اس نے دکھلائے اور دکھلانے کے بعد ہمیں اختیار دیا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تیری مرضی ہے مان، تیری مرضی ہے نہ مان. اور ہمیں اختیار دینے کے بعد ہمیں کہا چل کے آ، اس شریعت پر عمل کر. کیا نتیجہ نکلے گا عمل کرنے کا؟ نتیجہ یہ نکلے گا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تیری ذات کو فائدہ ہے کہ تو اگر میرے قانون پر عمل کرے گا، تیری روح میں آہستہ آہستہ بلندی آنا شروع ہوگی اور تیری روح میرے نزدیک ہونا شروع ہوگی. یعنی ہمیں اس جہان میں بھیجا گیا ہے تاکہ اپنے اختیار سے اللہ کی طرف لوٹیں، تاکہ اپنے اختیار سے اپنی روح کے اندر وہ وسعت پیدا کریں کہ یہ روح مظہر جمال و جلال الہی بن سکے. جیسے وہ کریم یہ روح کریم، جیسے وہ غفور یہ روح غفور، جیسے وہ ستار العیوب تیری روح ستار العیوب. بس ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے اختیار سے ہدایت کے رستے پر چل کے اپنی روح کو وہ وسعت عطا کریں کہ ہماری روح پروردگار کی روح سے قریب ہو سکے، جسے لقاء اللہ کہا گیا. اللہ سے ملاقات، وہ اللہ کی زیارت نہیں ہونی ہے وہاں پر ان آنکھوں سے
یعنی اس کائنات کی بلند ترین ہستی سے قریب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کا سوال کیا تھا کہ اللہ نے چند معصوم بندوں کے ذریعے دین کیوں پہنچایا، کیوں ہم تک براہ راست دین نہ پہنچا دیا؟ اس کو واضح کرنے کے لیے اب ایک ذرا مثال سنیے۔ یہ مثال گرچہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن بہت مفید ہے۔ دیکھیے یہ جو بجلی آپ پنکھے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ ٹرانسفارمر سے۔ ٹرانسفارمر بجلی کہاں سے لیتا ہے؟ گریڈ سٹیشن سے۔ گریڈ سٹیشن کی بجلی آیا ڈائریکٹ پنکھے میں لگائی جا سکتی ہے؟ کیوں؟ کیوں بھائی؟ اڑ جائے گا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے برداشت کر سکے، اس کی ضرورت نہیں ہے وہ برداشت کر سکے۔ اس کو ہلکا کر کے ٹرانسفارمر میں بھیجا جاتا ہے، پھر ہلکا کر کے 220 واٹ کی تاروں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ کمزور پنکھا اس بجلی سے چل سکے۔ اے انسان، تو جو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ مجھ پر ہدایت نازل کر دیتا، اور تیری روح میں یہ جرأت کہاں کہ اس لازوال روح سے علم لے سکے؟ تجلی الہی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ تجلی جب موسیٰ کے حواریوں نے کہا نا، یا موسیٰ ہمیں اپنے پروردگار دکھا، پروردگار نے کہا مجھے دیکھنا چھوڑو، یہ جو میں تجلی پہاڑ پہ کرنے لگا ہوں اگر اسے دیکھ لو تو بس۔ عزیزان گرامی، ہم نہیں برداشت کر سکتے اس تجلی کو۔ اگر اسے برداشت کرنا ہے تو ہماری روح میں بھی اتنی وسعت پیدا کرنی پڑے گی کہ مستقیم اللہ کی روح سے ہدایت اور فیض لے سکے، یعنی سارے کے سارے معصوم ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سارے کے سارے معصوم ہو جائیں۔ اس وجہ سے تیرے پروردگار نے عالم ذر میں امتحان لیا، کچھ روحوں کو آزمایا کہ جن میں سب سے زیادہ صلاحیت تھی، پھر ان تمام روحوں کو ایک شجرے میں قرار دیا، آدم سے لے کر خاتم تک، علی سے لے کر مہدی تک، یہ پورا شجرہ تیار کیا۔ پھر ان روحوں کو وہ عظمت اور بزرگی عطا کی کہ یہ اس گریڈ سٹیشن سے پاور لے سکے۔ اور پہنچانی ہم تک تھی، اس وجہ سے ان کو بشری لباس پہنایا۔ ایک طرف ان کی روح کو وہ وسعت عطا کی کہ وہ روح الہی سے علم لیتی ہے، ایک طرف یہ عظمت، اور دوسری طرف ان کو بشری لباس پہنایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے علم ہم تک منتقل کرنا تھا، ہمیں آ کر دینا تھا۔ یہی وجہ ہے قرآن میں تعارف کرواتے ہوئے فرماتا نظر آتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول کہہ دیجئے میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ بعض نے یہی تک فیصلہ کر دیا، دیکھا رسول بھی بشر ہے، آیت کا باقی ٹکڑا نہیں پڑا، یوں آئے لیا، لیکن میں ایسا بشر ہوں کہ اللہ سے علم لیتا ہوں۔ یعنی وہ بشر یوحا الیہ، میں وہ بشر ہوں جس پر وحی ہوتی ہے، میری روح اس عظمت پر فائز ہے کہ اس طاقت کے سرچشمے، اس قدرت کے سرچشمے، اس نور کے سرچشمے سے نورانیت لے سکوں۔ بس اگر اللہ سب کو ہدایت خود دے تو اس کا مطلب ہے پہلے ساروں کو روح، سب کی روح کو اس منزل پر لے کے جائے، کیونکہ جب تک پنکھا ہے گریڈ سٹیشن سے ٹچ نہیں ہو سکتا۔
یا پنکھا ایسا تھا کہ جس میں یہ طاقت ہو کہ گریڈ اسٹیشن کا کرنٹ برداشت کر سکے. اگر پنکھے کو اتنا بڑا کرنا ہے تو پھر دنیا میں آزمائش کا فلسفہ ہی کیا؟ ہر ایک ہدایت شدہ آئے گا. بس یہ مقابلے کا میدان ہی نہیں رہا. بھائی ہم نے شریعت پر عمل کر کے اپنی روح کو ایسی وسعت بخشنی ہے کہ جس میں ہم اللہ کے قریب ہو سکے. تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے پہلے روح کو بڑا کرنا تھا اور تب ہم نے اللہ کے قریب. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہدایت اللہ ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ بھائی اللہ تجھے خود ہدایت دینا چاہے تو پہلے اسے روح کو بڑا کرنا پڑے گا. تو بڑا کرنے کے بعد تجھے شریعت کی ضرورت کاہے کی ہے؟ تو ختم ہو گیا نا. ہر انسان کو نہیں دیا جا سکتا ہے، لہذا اس نے انتخاب کی اپنے نمائندے. اور یہ بھی ادھی پانچ نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ وہ عالم زر کا امتحان ہے کہ جہاں کچھ روحوں نے پروردگار کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہا. وہ جو لبیک کہنے والی روحیں تھیں ان روحوں کو پروردگار نے پھر ایک شجرے میں پرویا. جائیں جا کر دعائے لطفہ کو پڑھیں، یہ ساری تعلیمات وہاں مل جائیں گی کہ کیسے تیرے پروردگار نے امتحان لیا، کیسے پھر انہیں ایک شجرے میں رکھا اور پاکیزہ روحوں سے مسلسل گزارتے ہوئے جناب ختمی مرتبت کا اس عرصہ ظہور پر پیدائش. بس پروردگار سے ہر ایک علم و ہدایت نہیں لے سکتا. اس کے لیے روح کی وہ بلندی چاہیے کہ جو ذات مصطفیٰ میں ہے، جو اہل بیت طاہرین میں ہے، کہ جو ان عالم سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں اور اس عالم سے علم اور ہدایت لے سکتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بیٹھے تو زمین پر ہوتے ہیں، مطالعہ لوح محفوظ کا کرتے ہیں. ان کی روح میں وہ بلندی ہے. عجیب ہے انسان. دیکھیے اس پہلو کو فقط پکڑا، قل انما انا بشر، دیکھو میں تمہارے جیسا انسان ہوں. رسول کو اپنے جیسا انسان بنانے پر تلے ہوئے. رسول تو وہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جس کی جوتی جاتی ہے. تو 2 رکعت نماز جوتی کے ساتھ پڑھ کے دکھا. تیرے منہ پہ مارے گے نہیں چاہیے، اتار اس کو. اور اس کی جوتی سدرۃ المنتہا سے اوپر. یعنی دین میں سب سے بڑا اعتبار جس شخصیت کا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. چونکہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے کہا خدا ہے، ہم نے کہا ہے. دنیا میں 23 سال تبلیغ کی محنت کی. توجہ رکھیے چونکہ موضوع میں وارد ہونے لگے. 23 سال حضرت نے، اگر تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو انشاءاللہ باوجود اس سختی اور موسم کی گرمی کے برداشت کریں گے. صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد. سرور گرامی اسلام نے 23 سال دین کے لیے مشکلات اور زحمتوں کو برداشت کیا. 13 سال کا وہ عرصہ کہ جو مکہ میں ہے، 10 سال کا وہ عرصہ جو مدینہ میں ہے. 23 سال اعلان نبوت کے بعد نہیں، اعلان نبوت کے بعد.
جملوں پر توجہ رہے، یہ جملہ قیمتی ہے، نقطہ بہت شیدہ ہے بیچ میں. وہ کوئی اور ہے جن کی نظر میں نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. وہ اور ہے جن کی نظر میں نبوت 40 سال کے بعد ملی. 40 سال کے بعد نبوت ملی نہیں. کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت سے نبی ہوں جب آدم ابھی خاک اور مٹی میں تھا. میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم ابھی خاک تھا اور پانی تھا. حضرت اعلان نبوت کے بعد 23 سال کا عرصہ گزارا. سامعین گرامی ذرا توجہ سے اس 23 سال کے عرصے کو سنیے، چونکہ آگے جا کے گفتگو میں اس نے ہمیں مدد دینی ہے. 23 سال کے عرصے کے بعد جب ختمی مرتبت زحمت برداشت کر رہے ہیں، مکے کا دور وہ دور ہے جس میں اصحاب کی کمی ہے. 3 سال وہ ہیں جہاں مخفی تبلیغ ہوئی. 3 سال پورے خفیہ طریقے سے گھروں میں آ کر چند ایک اصحاب اکٹھے ہوتے. اس 13 سال کے عرصے میں اصحاب کی تعداد نہایت قلیل ہے، سینکڑوں میں بھی پوری نہیں ہوتی. چھپ کے زندگی بسر کرتے ہیں اس وجہ سے کہ قریش مکہ کا دباؤ بہت ہے. اتنی تکلیفیں دی قریش مکہ نے کہ آخر میرا رسول مجبور ہوا اور مجبور ہو کر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا اور مدینے کی طرف چلے گئے. یعنی یہ 13 سال تبلیغ کے وہ ہیں کہ جس میں مشکلات، پریشانیاں، سختیاں، اذیتیں ہیں. ان اذیتوں، پریشانیوں اور سختیوں میں الجھے ہونے کی وجہ سے، ایک ساتھیوں کے کم ہونے کی وجہ سے، دو پوری طرح دین کی معلومات، دین کی شریعت کی باتیں بتائی نہ جا سکی. یہاں تک کہ میرے رسول مدینے میں پہنچے ہیں. مدینے میں 10 سال کی زندگی ہے. اس 10 سال کی زندگی پر ایک دفعہ نگاہ کیجئے. جنگ بدر، جنگ احد اگلے سال، جنگ خندق 5ویں سال، جنگ خیبر، کبھی بنو قینقاع، کبھی بنی نذیر، کبھی کسی کے ساتھ جنگ. مختلف جنگوں میں رسول گرامی اسلام مصروف رہے. 10 سال کا عرصہ. اب مجھے یہ بتائیے، آپ کے سامنے صورتحال ہے. آج حکمرانوں سے ترقی کا سوال پوچھا جائے کہ کیوں ملک میں ترقی نہیں ہو رہی، کہتے ہیں صحیح کرونا ہے. کرونا نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اتنا کرونا میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم ترقیاتی پروجیکٹ پر کام نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیے کہ مصطفیٰ جن کی زندگی جنگوں میں گزر رہی ہے، مصطفیٰ جن کی زندگی پریشانیوں میں گزر رہی ہے، آیا شفاف طریقے سے پورے کے پورے دین کی تصویر ہر صحابی کے لیے پیش کر سکے؟ سادہ سا سوال. ممکن تھا یہ؟ بھائی کچھ حضر کے ساتھی ہیں، کچھ سفر کے ساتھی ہیں، کچھ حجرے کے اندر کے ساتھی ہیں، کچھ باہر کے ساتھی ہیں. ساتھی بھی مختلف ہوتے رہے نا. کچھ بعض جگہوں پہ تھے، بعض جگہوں پہ نہیں. یہی وجہ ہے اصحاب سے جب دینی مسائل پوچھا کرتے تھے، کلالے کا حکم پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے تو نہیں سنا رسول خدا سے. کم تھی ایسی شخصیات کہ جو دینی احکام پر مسلط ہوں. ظاہر محاذ بہت زیادہ تھے. نتیجے میں وہ شفاف تصویر فقہی احکام کی، تفسیر قرآن کی اس طرح سے پیش نہیں ہوئی جس طرح سے اس کا حق بنتا تھا. اگر پیش نہیں کی تو یہ کیا، قرآن میں ہم اس پیغمبر کو اس کی زحمتوں کا پروردگار شکریہ کرتا نظر آتا ہے کہ اے رسول تو نے زحمتیں کی اور آپ بیان کر رہے ہیں ایسی مشکلات ہیں، دین اس طرح سے بیان نہیں ہوا. تو پیغمبر نے دین کا کوئی انتظام کیا یا نہ کیا؟ ہاں کیا. دیکھ قرآن گواہی دے رہا ہے. پیغمبر نے ابتدائے تعلیم سے لے کر جب سے اعلان ہوتا ہے غار حرا میں، ایک فرد ہے جو اس وقت ساتھ تھا کہ جو کہتا ہے لقد سمعت رنۃ الشیطان. اے رسول اللہ، میں نے آپ کی وحی آنے کے بعد شیطان کے چیخنے کی آواز سنی. رسول خدا نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع. اے علی تو وہ کچھ سنتا ہے جو میں، وَتَرَى مَا أَرَى، اور تو وہ دیکھ سکتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں.
بستر نبوت پر اسے لٹایا، سینہ نبوت کے ساتھ اسے چمٹایا، سفر ہو یا حضر، حجرہ ہو یا باہر، علی ہر وقت ساتھ ساتھ ہے۔ بس رسول نے ایک ایسا شریعت کا شاگرد تیار کیا کہ جس کے اعلان ولایت کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا، کہہ دے الیوم اکملت لکم دین۔ دین کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جا کے جب ولایت علی کا اعلان ہوتا ہے، چونکہ معلوم ہے کہ دین روز بروز نئے مشکلات اور نئے مسائل اور نئی جھنجھلٹوں میں پھنسنے والا ہے، بس کوئی اہتمام تو ہونا چاہیے نا پروردگار کی جانب سے کہ اس دین کو رہنمائی ملے، اس دین کو ہدایت ملے، کوئی ہادی تو ہونا چاہیے، اور وہ ہادی وہی ہے کہ جسے ختمی مرتبت نے اپنی زبان چسا کر، اپنے سینے سے لگا کر، اونٹنی کے بچے کی طرح ساتھ چلا کر اور پھر تعارف کرایا، انا مدینۃ العلم، جسے علم چاہیے، جسے ہدایت چاہیے، جسے حکمت چاہیے، اس شہر تک آنا چاہتا ہے، جاؤ وہ دروازہ۔ سادہ سا عقلی سوال ہے، دیکھیے حکومت کرونا سے پریشان ہے، کام نہیں کر پا رہی، توجہ ساری کہاں ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے کرونا کی ترقیاتی کام مقابلے میں لگے ہوئے نا۔ مجھے یہ بتائیے کیا رسول خدا 23 سال فارغ تھے؟ تعلیم کا موقع تھا مسلسل نہیں، بلکہ جنگوں میں مصروف تھے، کبھی کوئی لشکر اٹھ کے آ رہا ہے، کبھی کوئی لشکر اٹھ کے آ رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے ایسے جنگی حالات میں کتنی تعلیم ہوئی ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خاتمیت معنی تب پیدا کرتی ہے جب خاتمیت کے بعد امامت ہو، جامعیت مذہب معنی تب پیدا کرتا ہے جب خاتم کے بعد امام ہو۔ اگر امام نہیں ہے تو اعتراضات ہی اعتراضات۔ جو نبی چلے گئے، مجھے یہ بتائیے نا بعد کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ پہلے ساری امتوں کے پاس تھوڑے سے عرصے میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نمائندہ آ جاتا تھا۔ موسیٰ کے بعد عیسیٰ آ گئے، موسیٰ سے پہلے ابراہیم تھے، ابراہیم سے پہلے نوح تھے، نوح سے پہلے آدم تھے۔ 1,24,000 انبیاء کل قوم کے لیے ہادی اور رہنما کی شکل میں آتے رہے۔ لے 1400 سال کے بعد آج کے زمانے کے افراد کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے ہادی کو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے اپنے راہبر کو دیکھا نہیں ہے۔ فاصلہ زیادہ لمبا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتا اس قرآن کی آیت کا معنی کیا کرے گا؟ تو نے تو کہا نبی کے بعد نبوت نہیں، اور بلا شک و شبہ خاتم النبیین ہے رسول گرامی اسلام۔ پھر وہ کون سا ہادی ہے اگر الیوم اکملت لکم دینکم کے نعرے کو قبول نہیں کرے گا؟ وہ ہادی کبھی نظر نہیں آئے گا۔ کون ہے وہ ہادی؟ حضرت گرامی پیغمبر کے کچھ وظائف تھے۔ دریافت قرآن ایک وظیفہ۔ یہ وظائف غور سے سنیے، چونکہ ہمیں آگے چل کے آگے کے دنوں میں تلاش کرنی ہے پیغمبر کے اصحاب میں ایک صحابی بن کر کہ کون سا شخص ایسا ہے کہ جسے پیغمبر کا جانشین عقل کہتی ہے بناؤ۔ عقل کی میزان پر کون جانشین بن سکتا تھا؟ ہمیں یہ تلاش کرنا ہے۔ لہٰذا ان وظائف کو اچھی طرح سنیے۔ پیغمبر کا کام کیا تھا؟ قرآن کو دریافت کرنا، قرآن کو بیان کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا، یہ پیغمبر کا وظیفہ۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم
آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نبی جو امیوں میں آیا اور آ کر ان پر آیت تلاوت کرتا تھا اور پھر ان کے تعلیم اور تزکیے کا اہتمام کیا، انہیں کتاب اور حکمت سکھائی۔ بس میرے پیغمبر کا وظیفہ اللہ سے قرآن کو لینا، لوگوں تک قرآن پہنچانا، صرف قرآن پہنچانا نہیں، پڑھ کے سنانا نہیں، بلکہ اسی قرآن کی تعلیم دینا بھی رسول کا کام ہے، یعنی اسی قرآن کی تفسیر کرنا، چونکہ قرآن کی آیتوں میں محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، ایک ایک آیت ایسی ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ جب تک میرا رسول موجود ہے وہ تفسیر معنوی، وہ تحریف معنوی کی کوئی گنجائش نہیں، چونکہ رسول موجود ہے، آیتوں کا معنی خود بتا سکتا ہے، خود دکھا سکتا ہے۔ میں امت سے ایک سوال کرتا ہوں، اب جب کہ رسول خدا دنیا سے چلے گئے، قرآن تو موجود ہے، آیت محکم اور متشابہ اسی طرح موجود ہے، یہ بتاؤ اب لوگ ہیں مختلف، جن میں کسی کے پاس قرآن کا کچھ علم ہے، کسی کے پاس قرآن کے کچھ حصے کا علم ہے، اگر اختلاف ہو تفسیر کے درمیان، معنی کے درمیان، تو بتاؤ تعویل کون کرے گا؟ ہر شخص اپنی مرضی سے تعویل کرے گا، چونکہ پہلے تو اختلاف ہوتا تھا تو کس سے پوچھتے تھے؟ ذات مصطفیٰ سے۔ اب بتائیے کہ رسول خدا کے بعد کس سے پوچھیں گے؟ جناب ابی ابن کعب سے، جناب عبداللہ ابن عباس سے، جناب عبداللہ ابن مسعود سے، یہی ہے نا 3-4 نام کے جن کو قرآن کا عالم کہا جاتا ہے اس زمانے میں۔ کس سے پوچھیں گے؟ اگر کہیں ان چاروں سے پوچھتے ہیں، یہ چاروں وہ شخصیات ہیں کہ جو معصوم نہیں ہیں، غلطی کا امکان موجود ہے، تو پھر کس سے پوچھیں گے؟ رسول معصوم عن الخطا ہے، جو قرآن کی تفسیر کرے وہی درست، بس پتہ لگا نا، عقل کہتی ہے کوئی تو ایسا ہو، کوئی تو رسول کے بعد ایسا ہو کہ جس کی گئی تفسیر میں اختلاف نہ ہو، جس کی گئی تفسیر پر اعتبار ہو، یعنی ایک معصوم عن الخطا نمائندے کی ضرورت رسول کے بعد بھی ہے، تاکہ دین بیان کیا جا سکے۔ ہے یا نہیں؟ یہ عقل کہتی ہے کہ جیسے رسول خدا کی زندگی میں ہم ان سے تفسیر سنتے تھے، ویسے ہی ان کے بعد ایک معصوم زبان ہونی چاہیے جس سے تفسیر سنیں اور ہمیں ایمان ہو کہ قرآن یہی کہنا چاہتا ہے، چونکہ جو بھی علی کے علاوہ تفسیر بیان کرے گا، ممکن ہے عقل یہ کہے درست کہتا ہے، نا درست کہتا ہے، وہ نہ سنتے ہیں نا۔ بس عقل کہتی ہے ایک معصوم نمائندے کی ضرورت ہے، چونکہ ابھی تک پورے قرآن کی تفسیر رسول خدا کو تو وہ مہلت ہی میسر نہیں تھی کہ جس میں ساری تفسیر بیان کی جا سکتی۔ بس ایک پہلا وظیفہ رسول کا دریافت قرآن اور بیان قرآن، دوسرا وظیفہ لوگوں کے فردی اور اجتماعی مسائل کا بیان۔ اسلامی معاشرے کو جو مشکلات اور مسائل پیش آتے ان کا بیان کس کا ذمہ ہے؟ یہ رسول خدا کا۔ چنانچہ جس کو بھی کوئی مشکل پیش آتی، شرعی حوالے سے حکم الہی جاننا چاہتا، کس سے پوچھتا؟ ذات گرامی ہے رسول خدا سے۔ بس دوسرا وظیفہ میرے رسول کا احکام کو بیان کرنا، تیسرا وظیفہ میرے رسول کا چونکہ مسلمان ہیں، مقابلے میں کفار ہیں، مقابلے میں یہودی ہیں، مقابلے میں نصرانی ہیں، یہ تینوں طبقے اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، علمی اعتراض کرتے ہیں، ان علمی اعتراضات کا جواب کون دے گا؟ میرا رسول۔ بس رسول کا تیسرا وظیفہ علمی اعتراضات کا جواب دینا۔ چوتھا وظیفہ، چونکہ اسلام وہ دین ہے جو ہر زمانے کے لیے آیا ہے، ہر وقت کے لیے آیا ہے، انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے آیا ہے، انہی میں سے ایک پہلو حکومت الہی ہے۔ بس حکومت الہی کا قیام، نفاذ حکومت الہی میرے
اپنے رسول جو وظیفے انجام دے رہے ہیں 4 ہیں. 1 بیان اور تفسیر قرآن، 2 سنت کا بیان، احکام شرعی کا بیان، 3 اعتراضات کا جواب، 4 حکومت الہی کا قیام اور لوگوں کے درمیان فیصلے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آگے چل کر اس سوال پر بحث کریں گے. وہ یہ کہ رسول خدا نے جب دنیا چھوڑی، رحلت فرمائی، یہ بتائیے ان 4 وظیفوں کی معاشرے میں ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. یعنی کوئی ہو جو ان 4 کاموں کو انجام دے، ہے یا نہیں ہے؟ ایسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ سب کہیں گے ہاں یہ 4 کام انجام دینے چاہیے. اب یہ بتائیے کہ رسول خدا جو اس نئے لگے ہوئے پودے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی اپنے بعد انتظام کر کے گئے یا نہیں؟ عقل ایک سوال پوچھتی ہے کہ رسول خدا نے اپنے بعد اس امت کے لیے، جس کو ابھی مشکل سے اکٹھا کیا ہے، جس کے دشمن ابھی بہت ہیں، ادھر سے روم پر حملہ کر کے رومی دشمن ہیں، ایرانی دشمن بنے ہیں، اندر منافقین دشمن ہیں، قبیلے آپس میں لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اوس اور خزرج کا معاملہ دنیا کے سامنے ہے. ایسی مشکلات میں پھنسی ہوئی تازہ حکومت الہی کو اپنے بعد جب رسول جا رہا ہے تو کسی کو چھوڑ کے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ آپ کی عقل کہتی ہے. ہم کہتے ہیں عقل کہتی ہے 3 احتمال ہیں. پہلا احتمال، رسول نے کسی کو کچھ نہیں کہا، رسول بالکل جانشینی کے مسئلے سے لا تعلق ہو کر چلے گئے، بالکل لا تعلق. کوئی بات اس موضوع پر رسول نے نہیں کی کہ میرے بعد اس امت کا کیا بنے گا، کون جانشین ہوگا. یہ جو میں کام آج مسند پر بیٹھ کر کر رہا ہوں، کل کون کرے گا؟ پہلا احتمال کہ رسول نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. اجازت گرامی، یہ جو طبقہ کہتا نظر آتا ہے نا کہ رسول نے اپنے بعد اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، اس سے خود کہو نا، یہ جو 10 مرلے زمین ہے تمہارے گھر کی، جا رہے ہو بچوں میں تقسیم کر کے نہ جانا. کہے گا نہیں نہیں میرے بچوں میں جھگڑا ہوگا. سگے بہن بھائیوں میں جھگڑا سمجھ آتا ہے، رسول بغیر جھگڑے کے. تیرا باپ سمجھتا ہے، تیرا باپ اتنا سمجھدار ہے کہ بچوں میں جھگڑے سے بچنے کے لیے آج تقسیم کر کے جا رہا ہے کہ میرے بعد لڑائی. یا رسول خدا کو اتنا سمجھدار کو سمجھو. عزیزان گرامی، میرے رسول کی سیرت کیا ہے؟ جب بھی مدینے سے نکلے ہیں ہمیشہ جانشین بنا کے گئے ہیں. روم پر حملہ ہے، علی کو جانشین بنایا. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے ساتھ وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. الا ان لا نبی بعدی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت ہمیشہ نکلتے جانشین بنا کے جاتے. وہ رسول جو ایک جنگ کے لیے جاتا ہے، مدینے کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑ کے جاتا. وہ جب اس دنیا سے جائے گا امت کو بغیر وارث کے چھوڑ کے جائے گا. فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ احترام گرامی، رسول گرامی اسلام کی حدیث کے باب میں 2 لفظ ہیں، من بعدی، لفظ بعدی یا من بعدی. حدیث میں ایک پورا باب ہے جس میں وہ حدیثیں آئی ہیں جن میں یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. من بعدی یعنی میرے بعد، یا بعدی میرے بعد. میرے بعد امت میں ایسا ہوگا، میرے بعد امت میں ایسا ہوگا، میرے بعد امت میں ایسا ہوگا، میرے بعد یہ امت رفاہ میں پڑ جائے گی، میرے بعد یہ امت حرص میں پڑ جائے گی، میرے بعد یہ امت ایسے ہو جائے گی، میرے بعد یہ امت اتنے فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، میرے بعد یہ امت گمراہ ہو جائے گی. اگر گمراہی سے میرے بعد امت کو بچنا ہے تو انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی.
یعنی رسول گرامی اسلام کو من بعدی کی بڑی پریشانی تھی کہ میرے بعد کیا ہوگا. اتنی حدیثیں من بعدی. یہی تو وجہ ہے کہ بستر مرگ پر ہے تو کہتے ہیں لاؤ قلم دوات لے کے آؤ، اکتب لکم، میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ کے جاؤں، لن تضلوا بعدی، کہ میرے بعد گمراہ. پتہ تھا امت بعد میں گمراہ ہونی ہے. مجھے یہ بتاؤ جس رسول کو یہ پتہ ہو کہ بعد میں امت گمراہی میں پڑے گی، وہ امت کو بغیر وارث کے چھوڑے گا؟ عزیزان گرامی، تعجب تو یہ ہے وہ رسول کے جو طہارت خانے میں جانے کا ادب بتانا نہیں بھولا کہ بایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے یا دایاں. اتنے چھوٹے مسئلے کو تو ذکر کیا، لیکن اپنے بعد کے اتنے بڑے مسئلے کو کہ جس کا تعلق امت کے اختلاف سے ہے ذکر ہی نہیں کیا. مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ کئی باتیں ایسی ہیں جو کہیں بھی نہیں جا سکتی. بات تو سمجھ رہے ہیں نا انشاءاللہ. سوال پڑے محمد و آل محمد پر. میں نے اسی لیے کسی کے باپ کا تذکرہ کیا. بھائی تعجب تو یہ ہے کہ امت اسلامیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا. تاریخ میں کیا لکھا کہ جیسے ہی خلیفہ اول مرحوم ہوئے انہوں نے جناب عثمان کو وصیت لکھائی. کیا وصیت لکھائی؟ کہ میں تم میں اپنے بعد فلاں کو خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں. کیوں؟ پریشانی تھی کہ امت گمراہ ہو جائے گی. یار تجھے تو پریشانی ہے، رسول کو کوئی پریشانی. میرا رسول اتنا بے پرواہ ہے، لا تعلق ہو کر بس پتہ لگا یہ بات درست نہیں. دوسرا احتمال یہ ہو گیا پہلا. دوسرا احتمال نہیں، رسول نے ایک پڑھے لکھے لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ جس کمیٹی کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ میرے بعد امت کے اندر اختلاف نہ پڑنے دینا اور امت میں ایک خلیفہ چن لینا. عزیزان گرامی، یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کا اہل سنت میں سے بھی کوئی قائل کیونکہ اس کے لیے سند دکھانی پڑے گی. وہ کون لوگ تھے، نام کیا کیا تھے، کس موقع پر رسول نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کمیٹی فیصلے کرے گی. عزیزان گرامی، ہم اس سے پہلے کمیٹیوں کے فیصلے دیکھ چکے ہیں کہ جن کمیٹیوں نے علی کو چھوڑ کے کسی اور کو خلیفہ بنایا. اگر کمیٹی بنائی جاتی ایسے ہی فیصلے ہوتے. کمیٹیوں میں ظاہر ہے لوگ ہی تھے نا، لوگ غیر معصوم ہیں، ممکن ہے اپنے قبیلے والی رگ بھڑک جاتی، ممکن ہے. عقل تو یہ کہتی ہے نا ممکن ہے رگ بھڑک، لیکن نہ بھڑک شاید یہ بھی ہو جاتا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کمیٹیوں کے اکثر فیصلے کیسے ہوئے. لہٰذا اس نظریے کا کوئی قائل نہیں. اب عقل کے پاس دو رستے یہ بچے تھے. تیسرا اور آخری رستہ یہ ہے کہ نہیں، رسول خدا اپنے بعد کے لیے اپنے اصحاب میں سے بہترین فرد کا انتخاب کر کے گئے. تین صورتیں بنی نا، یا رسول خدا بالکل کچھ نہ کہتے گئے، یا رسول خدا کمیٹی بنا کے گئے، یا رسول خدا کسی کو جانشین بنا کے گئے. عزیزان گرامی، عقل پہ پردہ ہو تو موجے ہی موجے ہیں، وگرنہ تاریخ گواہ ہے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کے میدان تک جگہ جگہ میرا رسول اپنے بعد کے وزیر کا اعلان کرتا رہا. یہ تو عرب کی جاہلیت ہے، عرب کا تعصب ہے جسے علی کی شجاعت برداشت نہیں ہوتی. جس کو بغض ہے علی سے،
علی سے بغض ہے، اتنا بغض ہے کہ حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم تیرے بابا سے بدل کے بدلے لے لیں۔ اتنا بغض ہے۔ عزیزان گرامی، کوفے سے کہ رستے میں ذو حسن نامی مقام ہے، لشکر سید الشہداء آہستہ آہستہ روانہ ہے۔ کہتے جب اس منزل پر سید الشہداء کا لشکر پہنچا تو اس قافلے نے دور سے سبزہ دیکھا، سیاہی دیکھی۔ جیسے ہی سیاہی دیکھی تو بچوں نے کہا بابا وہ دور کوئی جنگل نظر آتا ہے، آئیں اس جنگل کے نیچے جا کر آرام کریں، سائے میں اپنی تھکن اور تھکاوٹ اتاریں۔ اتنے ہی باتیں چل رہی تھی کہ وہ سیاہی آہستہ آہستہ نزدیک ہوئی۔ عزیزان گرامی، کوئی وہ سیاہی جنگل کی نہ تھی، بلکہ یہ وہ حر ابن یزید ریاحی کا 1000 سپاہیوں کا لشکر تھا جو حسین کو کربلا میں لے کر آنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حر ابن یزید ریاحی کا جب لشکر پہنچا، اس کے پورے لشکر کی حالت یہ تھی، صحرا اور ریگستان میں سے گزر کے آئے تھے، پیاس سے جاں بلب ہو رہے تھے، سپاہیوں کے جسموں میں جان نہیں تھی، حیوانات پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ لشکر پہنچا سید الشہداء کے پاس، کریم ابن کریم نے جیسے ہی لشکر کی حالت دیکھی نا، کہا عباس، عمر علی اکبر، جاؤ پانی کے مشکیزیں لے کے آؤ، دیکھتے نہیں ہو ان مسکینوں کی حالت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے ایک ایک کو بڑھ کے پانی پلایا، گھوڑوں کو پانی پلایا گیا۔ حر کے لشکر کا ایک سپاہی ہے، وہ کہتا ہے میری حالت پیاس سے بڑی خراب تھی، میں لشکر سے پیچھے رہ گیا، لشکر کے پیچھے رہ کے اب انتظار میں ہوں کہ کس وقت موت آئے مجھ پر، موت کے انتظار میں ہوں۔ کہتا ہے تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے سر کے اوپر ایک سایہ دیکھا، وہ سایہ کس کا تھا؟ دیکھا تو حسین ابن علی ہے، مشکیزہ